اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت کے سفر کے عنوان کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان طاہر حاضر خدمت ہے۔ آج بھی ہم نے ایک نئے اچھوتے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ موضوع ہے کہ دینی مدارس اور آج کا سوشل میڈیا۔ خاص طور پر جب ہم آج کے اس معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مدارس ہوں، تو مدارس سے ملکہ تمام لوگ، تمام وہ سٹیک ہولڈر، چاہے وہ ہمارے اساتذہ کرام ہوں، مساجد کے ائمہ کرام ہوں، علماء کرام ہوں، اور ان سے وابستہ دینی محبت رکھنے والے لوگ، لیکن کیا آج کی اس دنیا میں وہ شعور و آگہی کے اس فہم سے آراستہ بھی ہیں کہ نہیں؟ آج اسی عنوان پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی جناب جعفر ماجد امان صاحب کو۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں اور ضیاء الامت فاؤنڈیشن کی کنٹری ہیڈ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ فیتھ فار پیس کے عنوان سے ایک ادارہ ہے، اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جعفر صاحب السلام علیکم۔ کیا کہنا چاہیں گے جو میں نے عنوان کی بات کی کہ دینی مدارس، آج کا پاکستان، اور ان دینی مدارس کے لوگوں کو کتنا شعور آ گئی ہے اس سوشل میڈیا کے بارے میں جس پہ میں اور آج آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان طاہر صاحب ہمیشہ آپ کی محبتوں کے مقروض رہے ہیں، اور آج آپ نے اس ویژن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پہ بلا کے محبتوں کا مقروض مزید کر لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے دینی مدارس کا ذکر کیا، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دینی مدارس اپنے میدان کے اندر جس کوشش اور کاوش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں، اگر ہم ان کا موازنہ یونیورسٹیز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ یا نجی اداروں کے ساتھ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو ہم کوئی انصاف کے جو ترازو ہے اسے مکمل نہیں کر پائیں گے۔ یونیورسٹیز کے پاس بہت بڑی گرانٹس ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، فیسز ہوتی ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ریسرچ سکالرز ہوتے ہیں جو انہیں ایک لائن اور لینتھ مہیا کرتے ہیں۔ دینی مدارس میں وہ طلباء، اکثریت وہ طلباء پڑھتے ہیں جو فرشی زمین پہ سوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیادی جو سہولیات ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے کئی مدارس ایسے دیکھے ہیں جو جدت کی طرف راغب ہے، جو اپنے بچوں کو نئے ویژن کے مطابق تعلیم عام کرنے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا، عمومی طور پہ جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی جدت والی چیز سامنے آتی ہے تو وہ اس سے دور ہٹتے ہیں، وہ اس سے خائف ہوتے ہیں۔ شروع میں ایک ان نون فیئر ان کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے سپیکرز آئے تو سپیکرز آنے کے بعد فتوے لگ گئے، حرام ہے، نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس سے لوگ دور رہے۔ پھر ایک دہائی گزری، 2 دہائیاں گزری، پھر ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گیا۔ ٹی وی ہم نے خود دیکھا کہ یہاں پہ پوری تنظیمیں اعلان کرتی تھی جو ٹی وی گھر میں رکھے گا وہ گناہ کرے گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پورے ٹی وی چینلز بن جاتے ہیں۔ تو مذہبی طبقے کا ایک جو فیلئر رہا ہے کہ جب بھی جدت پسندی کی طرف دنیا جا رہی ہوتی ہے، ہم اس سے ایک خوف نہیں، کسی نے اجتہاد کی بات نہیں کی، میرے خیال سے اس کے اوپر بھی اجتہاد ہونا چاہیے۔ علماء کرام بیٹھتے، کنسنس ڈیولپ کرتے، آپس میں کوئی مشاورت ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دینی مدارس کے طلباء جہاں پہ جن اداروں میں جدت نظر آئی ہے، ان طلباء نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور اس طرح کی فیلڈز کے اندر اپنا آپ منوایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس کے معتمد حضرات ہوتے ہیں، جن کے کنٹرول میں ادارے ہوئے، انہیں چاہیے کہ نئے ویژن کے مطابق، نئی پالیسیز کے مطابق، نئی تعلیم جو آئندہ آنے والی، خاص کر آپ دیکھتے رہے دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، دنیا سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے، دنیا آن لائن ارننگ کر رہی ہے، تو ہمیں بھی مدارس کے طلباء کو ایسے ریفریشر کورسز کروانے چاہیے۔ اور ہم سنتے ہیں پرانے، آج سے 200 سال پہلے، 300 سال، جامعہ نظامیہ کا ایک مدارس کا پورا سسٹم ہوتا تھا۔ وہ جہاں بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ طب کی تعلیم دیا کرتے تھے، طبیب بنایا کرتے تھے، کہ وہ جو معاش ہے وہ طب کے ذریعے سے، ڈاکٹر کے ذریعے سے، طبیب کے ذریعے سے کمائیں، اور دین کی تعلیم کو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ ابھی اس زمانے میں بھی ہمیں، لیکن آج بھی کافی سارے ایسے ادارے ہیں، جیسے میں اگر بیرا شریف کی بات کروں، پورا میڈیا سیل کام کر رہا ہے، جامعۃ الرشید کی بات کروں، میڈیا سیل کام کر رہا ہے، اور کئی ایسے مدارس ہیں جن کا میں نام لوں گا کہ طویل لسٹ ہے۔ میرا سوال پھر وہی ہے، شعور اور آگہی کتنا ہے؟ پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ اگر شعور و آگہی آپ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر میرے خیال سے تو بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں ایکٹیو یوزرز کی، جو مدارس کے بچے ہیں۔ آج کا تو بچہ کنیکٹ ہے اس سوشل میڈیا کے ساتھ۔ سوشل میڈیا صرف یوٹیوب نہیں ہے، سوشل میڈیا فیس بک بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، آپ کا انسٹا بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے۔
آج کا ہر بچہ شعور رکھتا ہے یا آگہی رکھتا ہے، لیکن اس کو اس کے استعمال کا شعور کتنا ہے، آگہی کتنی ہے، اس پہ آپ بتائیں وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. جناب. ہم ہمیشہ کی طرح دیر کر دیتے ہیں اور مدارس کنٹرول کرنے والے محتمم حضرات اس فیلڈ میں بھی دیر کر رہے ہیں. صحیح. سوشل میڈیا یوزر کی جہاں تک بات کریں، آج مدرسے کے ہر بچے کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ موبائل فون موجود ہے. وہ ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ فوٹو بھی بناتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یوز کر رہا ہے. صحیح. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے. اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہم اپنی صلاحیتوں میں نکھار کیسا پیدا کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہو رہا ہے، دینی طبقہ کر رہا ہے کہ جو اختلافی مسائل علماء کے درمیان ڈسکس کرنے والے ہوتے تھے وہ مناظرے سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں. اس سے ایک ہمارے معاشرے کے اندر انتشار بڑھ رہا ہے. عقائد کے اندر پختگی جو ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. جو ایک جذباتیت ہے، شدت پسندی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو دینی رہنما ہیں، ہمارے جو مدارس کے محتمم حضرات ہیں، وہ بچوں کو صحیح لائن اور لینتھ سے متعارف کروائیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے. اچھا جعفر صاحب، کب کروائیں گے؟ دیکھیں میرا یہاں پر 2-3 سوالات جو تھے میں آپ کے لیے میں نے تیار بھی کیے کہ میں آپ سے بات کروں گا. دیکھیں اگر میں یہاں پر کچھ واقعات کو کوٹ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر جب یہ دینی حوالے سے پاکستان میں ایک شدت پسندی کی لہر اس وقت عروج پر ہے، یعنی کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہمارے مقدس ایام کی بات آئی تو آپ دیکھیں 2 طرف کے لوگ ہیں، فرقوں کے اندر بھی فرقے بن چکے ہیں. اور اگر آپ کسی ایک چیز کا ساتھ دیتے ہیں تو شاید آپ کو بھی لوگ گالیوں سے نوازیں. اچھا کسی اور انسان کی اگر ہم بات کریں، کسی اور دوسرے طبقہ کی بات کریں، تو ہر طبقہ یعنی کہ تمام مسالک اس وقت اس پریشانی کا شکار ہے. اچھا اس میں اتنی طوفان بدتمیزی ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنے استاد کو درست کہنے کے چکر میں آپ کو گالی بھی دیں گے، آپ کے استاد کو بھی گالی دیں گے، اور نعوذ باللہ معاذ باللہ کہ وہ آپ کے اسلام کو بھی گالی دے دیں گے. اس حد تک وہ بھی معاذ اللہ وہ اس حد تک آگے نکل چکے. کب اس پہ شعور آئے گا؟ کب کون بیٹھے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دینی حوالے سے مدارس کی جو کونسل بن چکی ہیں، نئے نئے بورڈ مارد وجود میں آ چکے ہیں، علماء کرام کی بڑی تعداد ٹی وی پہ نظر آتی ہے، خود تو وہ بڑے معروف ہیں، لیکن کیا ان کے مدارس میں بھی یہ کوئی نظام اس طرح کا رائج ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی 2 طرح کے طبقات ہیں. اگر یہی دینی طبقہ اور دینی رہنما جب بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں امت واحدہ اور اتحاد امت کے نام پہ بیٹھتے ہیں تو وہ تمام مسالے کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے مسلک کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی کفر کہلاتا ہے. اصل جو چھوٹا طبقہ ہے جس کے پاس علم کی وہ سربلندیاں نہیں ہیں، وہ انہیں کافر ڈکلیئر کرتا ہے. لیکن جب یہ سرینا ہوٹل اور 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے وہاں پہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھے بھی عالمی دورے اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا اکٹھا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو رویے ہیں، یہ رویوں میں سملیرٹی آ جائے، یہ رویے ایک جیسے ہو جائے تو ہمارا ملک بہترین ملک اس حوالے سے ہو کہ تمام مسالک کے لوگ یہاں اپنے عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی چیزوں کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی رہنما جو اسلام آباد کے اندر ہوتا ہے وہی رویہ اگر اس کے گاؤں میں، اس کے مدرسے میں، اس کے جو مریدین ہیں ان کے ساتھ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آسانی پیدا ہوتی جائے. کیونکہ آپ نے تو دیکھیں، ہم تو ہمارا کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ہمیشہ سے ایک کاوش رہی ہے کہ ہم جہاں پر ایک پہلو پہ بات کریں ہم اس کی پازیٹیو پہلو پہ زیادہ بات کرتے ہیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی تو معاشرے میں اتنی ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہمارے شاید گھنٹوں بیت جائیں. کیسے ہم آج کے نوجوان کو ٹویٹر کے ہیش ٹیگ سے لے کر فیس بک کے ٹرینڈز تک، ریل کے حوالے سے، اور مدارس کے بچوں میں ایک بڑا جذبہ ہے، بہت ہی زبردست قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاح، جو قرآن کو حفظ کر لے، جو دین کو یاد کر لے، جو مختلف کتابوں میں عبور حاصل کر لے، 8 سے 9 سال کے وہ درس نظامی کے تمام کورسز کو مکمل کر لے، تو یہ چیزیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی معمولی سی ہیں. ہم کس طرح، کیا آپ کے ذہن میں کیا ذائچہ ہے، کیا آپ کا خاکہ ہے، کس طرح ڈھال سکتے ہیں آج کے بچے کو جو دینی ادارے کے ساتھ وابستہ ہے اس سوشل میڈیا کے کریکولم کے ساتھ؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب جو دینی مدارس کا نصاب ہے اس میں تبدیلی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت خوب. پہلے ایک بندہ ایک مقالہ لکھتا تھا، ایک ریسرچ کرتا تھا تو اسے مہینوں درکار ہوتے تھے.
اب وہ ایک کلک کے اوپر ساری ریسرچ اس کے سامنے ہوتی ہے، ایک کلک کے اوپر پوری لائبریری اس کے موبائل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 10 15 20 دنوں کے اندر وہ مقالہ لکھ لیتا ہے. تو جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی 9 10 سال درس نظامی پہ لگتے تھے. اب جب کہ یہ تمام سہولیات موجود ہیں تب 9 سال لگنا چے مانا دارت. صحیح بات. تو اس میں ہمیں اور یہ ٹائم فریم بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ٹائم فریم. بچے کا کافی حد تک نقصان بھی ہو سکتا ہے. 5 سال میں MBBS ڈاکٹر بن جاتا تو ہے. 9 سال کس لیے؟ 9 سال میٹرک کے بعد. اور معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پر مجھے کچھ ایسے نوجوانوں سے میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا ہوں بائی نیم، کہ جن کو ایک سال کے لیے چھٹی ملی ہوئی ہے، 6 ماہ کی رخصت. تو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اداروں نے کہا کہ آپ گھر بیٹھیں اور آپ 6 ماہ بعد دوبارہ مدرسے میں آ جائیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی. مدارس کے طلباء محنتی بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس چونکہ وہ ہاسٹلائز ہوتے ہیں موسٹلی، تو ان کے پاس ایک بڑا وقت موجود ہوتا ہے. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ دینی نصاب کو جدید طرف لے جاتے ہوئے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے استعمال کی ورکشاپس اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس پہ مکمل عبور اور گرپ جو ہے وہ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بہت شکریہ جعفر صاحب آپ کا. اور یقیناً یہ ایک ایسا زبردست قسم کا آپ نے ایک حوالہ دیا ہے کہ خاص طور پر جب تک نصاب کے اندر ہم اس کو شامل نہیں کریں گے ہم وہ جدیدیت کے اصول نہیں اپنا پائیں گے جو دور حاضر کا تقاضا ہے. آج کے مدارس، آج کی مساجد سے وابستہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، جو جمعے کے خطبات ہم اکثر پاکستان کی جدید شخصیات کے لائیو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ان خطوط پر استوار کیا اور اپنے آپ کو ڈھالا، اور ڈھالنے کے بعد آج وہ آپ اور میں ان کے ناموں سے اور ان کی چیزوں سے وابستہ ہے. لیکن میری دور دراز پاکستان میں قائم ان مدارس کے لوگوں سے کے حوالے سے اپیل ہے کہ ہم ان کو بھی جو ہے مین اسٹریم جو ہے میڈیا کے اندر لے کر آئیں، ان کو بھی شعور دیں، چاہے وہ لاڑکانہ میں ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں ہو، یا وہ کسی اور علاقے میں ہو. وہ کہیں نہ کہیں اپنی انگزائٹی کی وجہ سے مزید طوفان بدتمیزی کا شکار نہ ہو جائے اور اس مہم کا حصہ نہ ہو جائے جس مہم میں پاکستان کو مزید خطرات جو ہے وہ دوچار ہو سکیں. تو ہمیں مل کر، اور خاص طور پر ہمارے جو اس وقت دینی کونسلز بنی ہوئی ہیں، ہمارے جو مدارس بورڈ بنے ہوئے ہیں، اگر وہ تمام مدارس کے حوالے سے کام کرنے والے احباب سوشل میڈیا کے کریکلم کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں گے تو یقیناً پاکستان میں سوشل میڈیا کا طوفان بدتمیزی تھم بھی جائے گا. اس کو ایک مین سٹریم میڈیا پہ آنے کا ان کو موقع بھی ملے گا، اور وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر نہ صرف اپنے آپ کو نکھار بھی سکیں گے بلکہ معاشی طور پر مضبوط بھی ہو سکیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.